بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر شدید پریشانی اور غم کے وقت رونے کو دبایا جائے تو انسان وہمی بن جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور قبض روح کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا جو تیرے لیے وسیلہ نجات بن سکے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میرے علم میں میرا ایسا کوئی عمل اور کوئی چیز نہیں سوا اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار اور خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا تو میرا رویہ ان کے ساتھ درگزر اور احسان کا ہوتا تھا۔ میں پیسے والوں اور اصحاب دولت کو بھی مہلت دے دیتا تھا کہ وہ بعد میں جب چاہیں عطا کر دیں، اور غریبوں مفلسوں کو معافی بھی کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت میں داخلے کا حکم فرما دیا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے جوتوں کو نیا بنانا چاہتے ہیں تو جوتوں کو لیمو کا رس لگا کر کپڑے کے ساتھ اچھی طرح مالش کرو۔ آپ کے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بیماری اتاری ہے تو اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق ہونٹوں پر سوتے وقت لگایا کریں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ مختصر یا ایک دو لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں؟ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہیں۔ اگر رات کو سونے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ اجوائن کا استعمال انسان کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیمو نچوڑ کر کھانے سے ایک ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے ایک ہفتے میں آپ کا چہرہ سفید ہو جائے گا۔ چھوارا پیٹھ، کمر اور گردوں کو قوت دیتا ہے۔ ناظرین، زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کچن میں کھانا تیار کرتے وقت مکھیاں اور حشرات آپ کو بہت تنگ کرتے ہوں تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دیں، یہ قریب بھی نہیں آئیں گے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسب گول ملا کر روزانہ صبح و نہار منہ پی لیں۔ قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز استعمال کریں، قبض فوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کر لیے جائیں۔ ایک، اس کی پوری زندگی کے بارے میں، کن کاموں اور مشغلوں میں اس کو ختم کیا، اور دوسری خصوصیت سے اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشغلوں میں بوسیدہ اور پرانا کیا، اور تیسرے اور چوتھے مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا، اور کن کاموں اور کن راہوں میں اس کو صرف کیا، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ناظرین، شرمگاہ کے بال بر وقت صاف کرنے سے مردانہ کمزوری نہیں آتی۔ چکن کا سوپ بہتر اور لذیذ بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر دیں۔ ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی،
اخروٹ بے وقت کھانے اور بھوک نہ لگنے کی پرابلم کو کم کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو خالص نہیں ہے۔ خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہوں تو دودھ میں ایک عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں، جسم پر گوشت چڑھے گا۔ ناظرین، استری کی گندگی یا گندی سطح پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور ہاتھ سے مسلیں اور چمکدار بنا لیں۔ نہار منہ ناریل کا تیل پینے سے آپ کے بال مضبوط اور چمکدار ہوں گے۔ زیادہ چائے دانتوں کو کمزور کر دیتی ہے اور مثانے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے اور دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ دوا کھانے کے فوری بعد 1 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرو، دوا فوری اثر کرے گی۔ ناظرین، بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا سانولا رنگ دور ہو جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ انار کھانے سے آپ کے اندر خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بادام یادداشت کو بہتر بناتے ہیں، دماغی تھکاوٹ بھی کم کرتے ہیں۔ گرم دودھ میں مشری کی کچھ مقدار ملا کر سونے سے قبل پی جائیں، یادداشت اور نظر بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہو گئے تو ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کے پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، چھوٹی عمر میں بوڑھا کر دینے والی عادتیں، یہ ایسی عادتیں جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا، زیادہ میک اپ کا استعمال کرنا، زیادہ ٹی وی دیکھنا، ایک وقت میں بہت سارے اکٹھے کام کرنا اور ورزش نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور آپ کی بینائی کی کمی دور کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور ان میں سے 1 درہم بھی حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ یہ بیان کر کے حضرت ابن عمر نے اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں دے لی اور بولے، بہرے ہو جائیں میرے یہ دونوں کان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہو، یعنی میں نے جو کہا یہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا۔ ناظرین، ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ خشخاش کے پاؤڈر میں چند قطرے لیمو کا رس اور حسب ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مصری اور سونف کے چند حیران کن فوائد۔ طبی رہنمائی کی روشنی میں سونف اور مصری ملا کر کھانا بیشتر افراد کو پسند ہے۔ یہ سانس کی تازگی کے ساتھ ساتھ آپ کے نظام انہضام کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنا مثانہ بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کچی پیاز کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ یہ پیٹ پھولنے کی بڑی وجہ ہے، جلن ہونے کا سبب ہے، وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور معدے کی تیزابیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ سمندری نمک چاٹ لیا کرو، اس سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ توری کی سبزی اور چنے کی دال کھانے سے آپ کو بخار نہیں ہوتا۔ ناظرین، چائے بناتے وقت اگر چائے کے پانی کو زیادہ ابالا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ معدہ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے؟ ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر ان پر ٹوٹ پڑیں، یعنی خوب کھائیں۔
یہ بھوک میں خوب اضافہ کر دے گا۔ حضرات، لیمو ایک قدرتی بلیچ ہے جو سکن کی سطح سے ہر قسم کی جراثیم کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے نمک کو آدھے لیمو میں چھڑک کر اس میں لیمو کے ذریعے پیتل اور تانبے کو چمکا لو۔ چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو شہد 2 کھانے کے چمچ، لیمو کا رس 2 کھانے کے چمچ اور جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان تمام چیزوں کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر اچھی طرح لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، صبح ہلدی پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ جب بھی ذہنی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ گلقند کا 1 بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور قبض گیس وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ کھانے کے ساتھ سلاد کھانے سے کبھی بھی آپ کو بد ہضمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، کشمش امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو باہر کے دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ رات سوتے وقت دودھ استعمال نہ کرو کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لینا چاہیے۔ 1 سرخ ٹماٹر روزانہ ناشتے میں 3 ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔ یہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ تازہ ٹماٹر جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ احسان یاد رکھنے والے لوگ عام لوگوں کی بنسبت طویل عمر پاتے ہیں۔ معدے کی بیماریوں کا علاج پر وقت کرنے سے اس کا منفی اثر چہرے پر، بالوں، آنکھوں، دماغ اور سبھی اندرونی حصوں پر پڑنے لگتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے ساتھ ہری مرچ کا استعمال نظر تیز کرنے اور وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، اگر حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے حمل نہیں گرے گا اور انشاءاللہ جلدی ٹھہر جائے گا۔ بھوک کی کمی ہو تو کھانا کھاتے وقت سیب کا سرکہ بطور چٹنی استعمال کریں، آپ کے معدے میں طاقت آئے گی اور آپ کو بھوک بھی لگے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کا کیپسول لگاؤ، بالوں کے مسئلے میں بھی کیپسول لگائیں۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ ناظرین، زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں آپ کی مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سیب کا جوس پی لینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ گھر کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کے بازوؤں پر اچھی طرح رنگ کر دیں، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ کالا پخانہ آنا جان لیوا بیماری لگنے کی نشانی ہے۔ نمکین کھانے کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے پھٹے ہوئے دودھ سے کلیاں کرو، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مسالہ آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ جسمانی طاقت برقرار رکھنے اور ہمیشہ تندرستی کے لیے روزانہ 2 کھجوریں کھایا کریں۔ جو عورتیں ہاتھ سے سلائی کرتی ہیں ان کی ذہنی صلاحیت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی کو سانس کے پھولنے کی شکایت ہو تو اس کا علاج کشمش سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کشمش کے جہاں دیگر فوائد ہیں وہاں یہ انسان کے پھیپھڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ چاول کو شام کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہیں تو شوہر کو ہمیشہ اچھا کھانا کھلایا کرو۔ کھیرا دوپہر کو روزانہ کھایا کرو، آپ کی جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جوانی برقرار رہے تو خشک روٹی کھایا کرو۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ نہارمو عملی کا شربت پینے سے 2 مہینے میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ بطور سلاد پیاز استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔
پرسکون نیند چاہتے ہو تو کدو کا زیادہ استعمال کرو، اس سے آپ کو پرسکون اور آرام دہ نیند آئے گی۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کا استعمال زیادہ کریں۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس نہیں بنتی۔ روزانہ سلاد کھا لینے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کر لی جائے تو بالوں کی نشو و نما کم ہوتی ہے۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے دماغ طاقتور اور آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد کند ذہن اور سست ہو سکتی ہے۔ کچا پیاز کھانے کے ساتھ استعمال کریں، آپ کے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے آپ کے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوگا۔ پانی کے لیے کھدائی کرنی ہو تو وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ پر ایک درخت کا پتا باندھنے سے پیٹ ہمیشہ کے لیے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ درخت ہے سوہانجنا کا درخت۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ انار کے جوس کا ایک گلاس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک، چمکدار اور جوان دکھائی دے گی۔ بازاری مشروبات زیادہ پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں اور دانتوں میں دراریں پڑتی ہیں۔ ناظرین، حضرت رافع بن ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضرت کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر تجارت جو پاک بازی کے ساتھ ہو۔ ناظرین، کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ رات کے وقت چہرے پر مکھر لگانے سے آپ کے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر ناف میں زیتون کا تیل لگایا جائے تو اس سے بدن سے میل اور بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے والا بندہ کبھی بھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ ہی جھریاں آتی ہیں۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگانے سے آپ کے دماغ میں طاقت آتی ہے۔ روزانہ پھل کھانے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، جامن ضرور کھا لیا کریں، اس سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ بادام اگر کڑوے ہو تو مت کھاؤ، ورنہ نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد آدھی پیسی ہوئی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پیاز کا پانی چھاتی کی بلغم کو خارج کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے آپ کے چہرے کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان موٹا اور صحت مند ہونے لگتا ہے اور اس کے گردے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نہار منہ پانی، اور وہ بھی نیم گرم پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کے معدہ اور گردوں کی صفائی ہو سکے۔ جزاک اللہ۔